لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد جاء في زيارة الوارث لعن الله أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. صلوات پڑھیں محمد والے. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایک مشہور و معروف جملہ زیارت کا آپ کے سامنے پیش کیا. یقیناً یہ وہ جملہ ہے کہ ہر محب حسین اس کو کم از کم شب جمعہ تو پڑھتا ہی ہے، اور اگر مومنین کو دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پابندی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے واجب نمازوں کو ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے زیارت امام حسین کو بھی ترک نہیں کرتے اور روزانہ اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. اور بے پناہ فائدے زیارت کے ہیں، اور نہ جانے کتنی حاجتیں اور کتنی مشکلات کا حل ہم نے زیارتوں سے حاصل کیا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہماری عقیدت کی بنیاد پر کہ ہمارے عامیانہ خیال ہو اور عام لوگوں کے درمیان یہ بات پائی جاتی ہو. نہیں، معصومین کی تعلیمات میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ زیارت سے ہمیں کتنا قریب ہونا چاہیے.
یقیناً بہت سے جملے اور بہت سے کلمات اس زیارت میں آئے ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں نے اس جملے کا انتخاب کیا ہے جس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اس زیارت میں کہ خدا لعنت کرے اس کے اوپر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا لعنت کرے اس کے اوپر جس نے اسباب قتل فراہم کیا، ظلم کا سامان فراہم کیا۔ اور پھر ایک اور جملہ کہ خدا لعنت کرے اس کے اوپر بھی کہ جس نے سنا اور سنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس ظلم سے راضی رہتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جب زیارت میں پڑھی جاتی ہے تو جو کج فہم، حقیقت سے دور، بصیرت سے دور، جو سمجھ نہیں رکھتے، وہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا تھا آج اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک عام چیز جو ہے، یہ ایک بات جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ اتنی عمومیت کے ساتھ اتنا زیادہ سب کو کیسے شامل کیا جا رہا ہے اس میں؟ جو کربلا میں تھے، مقابلے میں آئے تھے، ان کے اوپر لعنت بھیجو۔ جو کوفے میں تھے اور جنہوں نے ساتھ دیا تو ان پہ لعنت بھیجو۔ یا آج تک کہ جو سنے اور راضی رہے اس پر لعنت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال پیش کیا جاتا ہے، ممکن ہے آپ کے کانوں تک بھی آیا ہو۔ تو عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے خود ایجاد کیا ہے یا نہیں؟ یہ کہیں اور سے آئی ہے یہ چیز؟ یہ جو عمومیت ہے کہ ہر ایک اس میں شامل ہو جائے، یہ جو جنرلائزیشن ہے کہ اس میں ہر ایک شامل ہو سکتا ہے، حاضر و غائب، موجود، جو رہا ہو نہ رہا ہو، اور یہی کہ جو سنے اور راضی رہے اس پر بھی لعنت، یہ کیا چیز ہے؟ کیا واقعاً یہ ہماری ایجاد کی ہوئی چیز ہے؟ بعض لوگوں نے انہی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ زیارت وارثہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ان چیزوں میں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں بڑھایا ہے، یہ ہم نے نہیں کہا ہے۔ اگر واقعاً قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم آشنا ہیں، اگر قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے تو خود قرآن مجید میں یہ عمومیت کی سنت پائی جاتی ہے کہ کام کسی نے کیا ہے، بدلہ کسی کو مل رہا ہے۔ گناہ کسی نے کیا ہے، عذاب کسی کو مل رہا ہے۔ نیکی کسی نے کیا ہے، ثواب کسی کو مل رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی تعلیمات میں یہ بات پائی جا رہی ہے۔ یہ عمومیت، یہ عام طور سے یہ جو جنرلائزیشن ہے، اس کا دائرہ کہاں سے آیا؟ عزیزان گرامی، بہت سے مسائل ہیں اس بنیاد پر کہ اگر ہم اس سنت الہی کو، یہ خدا کی جو سنت ہے، جو خدا نے قائم کیا ہے، میں یہ جو کہہ رہا ہوں خدا نے قائم کیا ہے، قرآن مجید سے آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کو، قرآن کی آیتوں سے، تو یہ چیز جو خدا نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ الہی سنت ہے، یہ خداوند عالم کی طرف سے کیا گیا ہے، تو بہت سے مسائل کا جواب ہمیں مل جائے گا، بہت سی مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی، اور بہت سے ایسے سوالوں کے جوابات ہم اپنے مخالفین کو دے سکیں گے کہ جو ہمارے بھائی تو ہیں لیکن ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خداوند عالم نے اس کو کہا ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ آل عمران کی 181، 182، 183 نمبر کی آیت کو آپ اٹھا کر دیکھیے، اس میں خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ خداوند عالم ان آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سنا ان لوگوں کی باتوں کو، ان لوگوں کے قول کو جن لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا سنکتب ما قالوا، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم یادداشت کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی آیت میں وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ دو قول، دو چیزوں کو سنا، ایک تو وہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد پھر خداوند عالم ان آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَنَقُولُ، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ذُوقُوا عذاب الحریق، یہ دردناک عذاب کو چکھو۔ اور یہ کیوں، یہ عذاب کیوں مل رہا ہے تمہیں؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم نے انجام دے کر پیش کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ہرگز، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز بہت بڑا ظلم کرنے والا اور ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پہ۔ وہ بندے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ عہد علینا، اللہ نے تو ہم سے معاہدہ کیا، پیکٹ کیا ہے، اللہ نے ہم سے یہ قرارداد کر لیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے حتیٰ یاتینا بقربان، یہاں تک کہ جب وہ رسول کوئی قربانی لے آئے وتاکلوا النار، کہ وہ قربانی کو کوئی آسمانی آگ نازل ہو اور وہ اسے کھا جائے۔ جب تک وہ قربانی نہیں لے آئیں گے اور اس قربانی کو آگ نہ کھا لے گی، ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے، یہ تو ہمارا معاہدہ ہے۔ تو خدا نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیے کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیے قد جاءکم رسل من قبلی، ہم سے پہلے بھی تمہارے پاس رسول آئے تھے، اور وہ بھی بالبینات، روشن دلیلیں لے کر آئے تھے۔ اور کیا کیا؟ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم نے مطالبہ کیا تھا، جو تم نے کہا تھا وہ بھی لے کر آئے تھے، یعنی جو تم نے مانگا تھا وہ بھی لے آئے تھے، اور اپنی طرف سے بھی روشن دلیلوں کو لے آئے تھے۔ پھر خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم نے انہیں کیوں ناحق قتل کر دیا اگر تم سچے تھے اپنی گفتار میں۔ یہ 3 آیتیں سورہ آل عمران کی ہے۔ اگر آپ اس آیتوں کے مطلب پر غور کریں اور اس کے بارے میں دیکھیں تو جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ ان آیتوں سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کہا، ٹھیک ہے اس زمانے میں کہا، اس آیت کی تفسیر میں نازل ہوا ہے کہ البرہان میں یہ موجود ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی 245ویں آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض ادا دے، اللہ کو قرضہ دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے فیضاعف له اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس میں کئی گنا اضافہ کر دے، بہت زیادہ بڑھا دے۔ جب خداوند عالم نے یہ آیت نازل کی تو اس وقت یہودیوں نے اس زمانے کے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم تو مالدار ہیں۔ مسلمانوں کو طعنہ دینے کے لیے یہ بات پیش کی گئی، کیا؟ ارے تمہارا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو قرض کون دے گا، یعنی جب وہ خدا جو اللہ کو قرض، جو خدا قرض مانگ رہا ہے اس خدا کی کیا اہمیت ہوگی، تو وہ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ یہ اس آیت کے جواب میں انہوں نے یہ کہا، تو خدا نے کہا کہ ہم نے اس قول کو سنا جو تم نے کہا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بات کہی خدا نے وہ یہ کہ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر اس آیت کے بارے میں غور کریں تو خداوند عالم نے اس آیتوں میں 2 گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے 2 گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کو فقیر بنایا ہے، اپنے کو مالدار سمجھا ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم نے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ اب جب یہ 2 گناہ کیا تم نے تو خدا کہہ رہا ہے تو پھر اب ان 2 گناہ کے بدلے میں ہمارے دردناک عذاب کو چکھو۔ 2 گناہ
اور اس کا دردناک عذاب. عزیزان گرامی، آپ دیکھ لیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ تو آپ کو مل جائے گا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، یہ آیت ان سے خطاب کر رہی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم خدا مالدار نہیں ہے، فقیر ہے ہم، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قربانی لے آؤ. لیکن یہ جو خود قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، آپ تفسیر کا مطالعہ کریں، تمام روایتوں نے متفقہ طور پر مذہب عامہ اور مذہب خاصہ، چاہے مکتب اہل بیت کے مفسرین ہو چاہے مکتب خلفاء کے مفسرین ہو، سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یہ آیتیں رسول کے زمانے میں موجود یہودیوں کے سامنے آئی نازل ہوئی تھی اور ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ جو رسول اللہ کے سامنے یہودی موجود تھے. میرے مالک، رسول اللہ کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، انہوں نے کون سے نبی کو قتل کیا ہے؟ کون سا نبی قتل کیا ہے انہوں نے؟ تفسیر میں موجود ہے کہ جناب عیسیٰ کے بعد سے لے کے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دور میں، یعنی پیغمبر اسلام سے لے کر رسول اللہ کے درمیان، جناب عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا ہے. 500 سال کا عرصہ گزر گیا، کم سے کم 5 صدی. 500 سال کے عرصے میں کوئی نبی قتل نہیں ہوا، نہیں آیا، اور خدا ان یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے. تو آپ بتائیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا مفہوم مل رہا ہے، ہمیں کیا پتہ مل رہا ہے؟ اور پھر خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے عہد لیا ہے. کون سے نبی سے ہم نے عہد لیا ہے؟ تمہارا مطالبہ تھا، کس نے مطالبہ کیا تھا؟ کون روشن دلیلیں لے کر آیا تھا؟ رسول اللہ تو کوئی یہودیوں کی بات کے لیے دلیل لے کر نہیں آئے تھے. رسول اللہ تو کوئی قربانی لے کر نہیں آئے تھے. رسول اللہ کے سامنے تو کوئی ایسا معجزہ نہیں آیا تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور کوئی قربانی پیش کیا اور وہ آگ کھا گئی ہو. پھر تو معلوم ہوا کہ گزشتہ دور میں نبیوں کو جو جھٹلایا تم نے نبیوں سے مطالبہ کیا تھا، اور جب وہ نبی لے کر آتے تھے ہمارے معجزے کو، روشن دلیلیں لے کر آتے تھے، اور جو کچھ تم مطالبہ کرتے تھے، جو کچھ جو کچھ تم نے کہا وہ بھی سب لے کر آئے اور پیش کیا. اس کے باوجود بھی خدا کہہ رہا ہے فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، اگر تم سچے تھے تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ عزیزان گرامی، اس آیتوں کی روشنی میں آپ یہ بتائیے کہ خداوند عالم جب یہ پیغام دے رہا ہے، کیا ہم اس سے جنرلائزیشن کی سنت کو ہم نہیں نکال سکتے کہ نبی کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، نہ انہوں نے کسی نبی کو قتل کیا تھا، نہ انہوں نے کسی معجزے کو طلب کیا تھا، نہ انہوں نے کہیں پر کسی کے شگرم میں شریک کیا تھا. صرف اور صرف اگر ان کا گناہ تھا تو اتنا تھا کہ جو ان کے باپ دادا نے انجام دیا تھا وہ اس پر راضی تھے. صرف وہ راضی تھے اس بنیاد پر کہ جو ان کے باپ دادا نے انجام دیا تھا. قرآن مجید یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے. قرآن کو کافی جاننے والے مسلمانوں یہ بتاؤ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو گے یا نہیں؟ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے کیوں قتل کیا؟ جتنی ضمیریں اس آیت میں موجود ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو تو کچھ تم نے پیش کیا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے گزشتہ لوگوں نے پیش کیا ہے، جو تم نے پیش کیا ہے. فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے کیوں قتل کیا ان لوگوں کو؟ میرے مالک، رسول کے زمانے میں موجود یہودیوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ راضی ہیں اپنے گزشتہ لوگوں کے اعمال سے. اس بنیاد پر خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اس جرم میں شریک ہو. فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہمارے دردناک عذاب کا مزہ چکھتے جاؤ جو کچھ تم نے انجام دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم کسی بات میں شامل کرتے ہیں
تو معیار یہ نہیں ہے کہ فعل ہم نے انجام دیا یا نہیں دیا ہے. قرآن اس بات کو نہیں مانتا کہ جس میں تم ڈائریکٹ شریک ہو. نہیں، انڈائریکٹ بھی اگر ہم کسی بات پر خوش ہیں، ہم شریک نہیں ہیں، لیکن اگر ہم خوش ہیں تو معیار یہ عمومیت کا، یہ جنرلائزیشن کا معیار کیا ہے؟ بیس کیا ہے؟ بیس یہ ہے کہ ہم کسی چیز سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں. اگر ہم کسی چیز سے خوش ہیں تو ہم اس سے شریک ہیں، اگر ہم ناراض ہیں، ناخوش ہیں تو ہم اس میں شریک نہیں ہیں. معیار یہ ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو جو مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اس سے صاف صاف یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں کہ خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کر کے ان کے گزشتہ آباء و اجداد کے بارے میں جو جرم انہوں نے کیا تھا اس کی سزا کا اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ اس پر راضی ہیں. یہ جب رسول اپنا دین لے کر آیا، رسالت اپنی پہنچائی، تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا، بلکہ ان سے اور الگ الگ دلیلیں مانگ رہے ہیں، ہیلے تلاش کر رہے ہیں، بہانے لا رہے ہیں رسول کی رسالت کو نہ ماننے کے لیے. تو یہ سنت الہی، یہ خدا کی سنت ہے کہ خدا سب پر شامل کر رہا ہے. 500 سال کا کم سے کم عرصہ گزرنے کے باوجود 500 صدی پہلے جو لوگ موجود تھے اس میں بھی خداوند عالم شریک قرار دے رہا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اقرار کیا ہے اپنے گزشتہ لوگوں کے جرم کا، جن لوگوں نے اقرار کیا ہے اپنے پرانے کیے ہوئے باپ دادا کے کاموں کا. ان لوگوں نے یہ مانا ہے کہ یہ سب کچھ وہ صحیح تھا. تو آج کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس وقت آئی تھی قربانی لے کر آئے تھے تو اوپر سے آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی، کھایا تھا، تو آپ بھی لے آئیے. جیسے اس وقت یہ سب کچھ آیا تھا تو آج بھی کیجئے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ جب پہلے آیا تھا تو تم نے کون سا مان لیا تھا؟ اگر واقعاً تم سچے تھے تو تم نے کیوں نبیوں کو قتل کیا؟ کہ آج کون سی ضمانت ہے؟ ہم سے پہلے جو ہے رسول کہہ دیے، ہم سے پہلے رسول آئے تو تم نے کتنا مان لیا کہ آج اگر ہم لے کر کچھ آ جائیں تو تم مان لو گے؟ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں مانو گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو معتبر روایتوں میں اور تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کم سے کم 500 سال کا عرصہ گزرا ہے. تو 500 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے. ارے ہمارا معیار تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ سے غائب ہیں تو عزیزان گرامی، آج جو بے بصیرت مسلمان ہیں وہ اس بات پر دلیل دینے پہ تلے ہوئے ہیں، اس بات پہ کہ کربلا میں جو کچھ ہوا تھا وہ دوسروں نے کیا تھا. یزید نے تو صرف بیعت کا مطالبہ کیا تھا. قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھو اور قرآن مجید سے سبق حاصل کرو. قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم وہاں موجود تھے یا نہیں موجود تھے، تم نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر تم صرف اتنا ہی سن لو کہ تم راضی ہو ان کے کیے ہوئے سے تو تم ان کے جرم میں شریک ہو. دردناک عذاب تمہارے لیے بھی ہے کہ تم راضی ہو ان کے افعال سے. تو اب تو مسلمان لگے ہوئے ہیں کسی کو پاک کرنے کے لیے، کسی کو صاف کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں عمل کر رہے ہیں. وہ قرآن کی تعلیمات یہ نہیں ہے. قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ جو شریک جرم ہے جس نے سامان جرم فراہم کیا ہے. نہیں، اتنا ہی نہیں، جو سن کر راضی ہے، چاہے اچھے کاموں میں اس کو آپ دیکھیں چاہے برے کاموں میں آپ دیکھیں. اگر کسی اچھے کام پہ ہم راضی ہیں تو یہ بھی ایک بحث ہے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن اگر برے کاموں میں بھی ہم راضی ہیں تو ہم اس جرم میں شریک ہیں، اس برائی میں شریک ہیں. جو انجام، جو بدلہ ان کو ملے گا وہی اس سننے والے اور اس راضی رہنے والے کو بھی ملے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، غور فرمائیں آپ اس کے اوپر. روایتوں سے یہ یعنی معیار یہ ہے، اس جنرلائزیشن کا، یہ جنرل ہونے کا، عمومی ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہم اس پر خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟
اسی تفسیر البرہان میں روایت موجود ہے کہ محمد ابن ارقد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا مولا کوفے جا رہا ہوں. روایت کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ آنا جانا کوفے سے تھا. تو مولا نے ایک سوال کیا کہ محمد کوفے جا رہے ہو, کوفے جاتے ہو, قاتلین حسین کو وہاں دیکھا ہے تم نے؟ غور فرمائیے گا, چھٹے امام کے صحابی ہیں, تیسرے امام کے قاتل کو پوچھا جا رہا ہے. کتنا فاصلہ ہو گیا, کتنا فاصلہ ہو گیا. اور سوال کیا کر رہے ہیں امام, قاتلین کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں, لا واللہ انی ما رأیتو, ہم نے تو نہیں دیکھا ہے مولا. کہا ہم تو آتے جاتے ہیں لیکن ہم نے نہیں دیکھا. اچھا, تو عجیب بات ہے, معصوم پوچھ رہا ہے, کوئی جنرل, کوئی عام آدمی نہیں پوچھ رہا ہے. ایک معصوم پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ڈائریکٹ انوالو تھے وہ نہیں, جو انڈائریکٹ تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. جو راضی ہیں ان اعمال پہ وہ تو موجود ہیں. اس کے بعد پھر امام نے پوچھا کہ اگر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد فَإِذًا أَنْتَ لَا تَرَى الْقَاتِلَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ أَوْ مَنْ وَلَّ الْقَتْلَ, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قاتل صرف اس کو سمجھتے ہو سوائے اس کے کہ جس نے قتل کیا اسی کو تم قاتل سمجھتے ہو, یا جس نے سامان قتل فراہم کیا ہے. یعنی ایک تو وہ جس نے ڈائریکٹ جا کے قتل کیا ہو, یا جس نے قتل کروایا ہے, تم اسی کو صرف قاتل سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آج قاتلین کو نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ڈائریکٹ قتل کیا ہے یا جس نے قتل کروایا ہے تم سب اسی کو قاتل سمجھ رہے ہو. پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ الم تسمع الی قول اللہ, کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو نہیں سنا ہے؟ عزیزان گرامی, ہمارا چھٹا امام, دیکھیں ہمارے اماموں کی گفتگو میں جب بھی کوئی ایسی گفتگو آتی تھی کہ جہاں اپنے مخالف کو انہیں خاموش کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے جد کے رسول کو نہیں لے آتے, حدیث کی نہیں لے آتے تھے, اپنے جد رسول کی حدیث کو نہیں لے آتے تھے, وہ ڈائریکٹ قرآن مجید کو لے آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن کے اوپر یہ پہرا لگا ہوا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے تو قرآن کی آیت لے آتے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں کہ آج بھی اگر ہم قرآنی تعلیمات سے, ہم اہل بیت کے ماننے والے قرآنی تعلیمات سے اگر ہم آشنا ہو جائیں تو یقین جانیے کہ اہل بیت کی کوئی تعلیم قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے, اور قرآن کی کوئی بات اہل بیت کی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں ہے. تو ہم اپنے مخالفین کو, جو ہمارے دینی بھائی ہیں, ان کو راہ راست پر لانے میں بہت مدد کر سکتے ہیں اگر ہم قرآنی استدلالات سے ان کے سامنے جائیں. ہم تو نامعقول منطق سے لے کر ان کے سامنے چلے جاتے ہیں. روایتوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے, آیتوں کے ذریعے بھی ہم اپنی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الم تسمع الی قول اللہ, کیا تم نے اللہ کے اس قول کو نہیں سنا ہے کہ فرمایا کہ قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی, کہ تم سے پہلے بھی رسول آئے اور روشن دلیلوں کے ساتھ آئے اور ان چیزوں کے ساتھ جو تم نے مانگا تھا. فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو تم نے کیوں قتل کیا کہ اگر تم سچے ہو. مولا کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس اللہ کی اس آیت کو نہیں سنا ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے. مولا نے استدلال کیا کیا؟ مولا نے استدلال فرمایا کس چیز کے ذریعے؟ اس آیت کے ذریعے استدلال فرمایا کہ دیکھو معیار یہ نہیں ہے کہ کون حسین کے سامنے کھڑا ہو کر جنگ کر رہا تھا, معیار یہ نہیں ہے کہ کون حسین کی پشت پناہی میں پیچھے سے مدد کر رہا تھا قاتلین کی, نہیں, معیار یہ نہیں ہے. معیار اس آیت سے سمجھو کہ یہودیوں سے پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ, تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟
500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی قاتلین کے بارے میں ان سے کہا جا رہا ہے تم نے کیوں قتل کیا؟ تو معیار ہمارا چھٹا امام یہ ہمیں دے رہا ہے کہ جو بھی راضی ہو گیا، آج بھی کوفے میں جتنے راضی ہیں اپنے باپ باپ کے، اپنے آبا و اجداد کے کرتوتوں سے، یا نہیں ہے ان سے کوئی نسبت لیکن راضی ہیں اگر حسین کے قتل سے، تو وہ سب کے سب شریک ہیں، وہ سب قاتلین حسین میں سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا نے یہیں پر بات کو تمام نہیں کیا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد مولا نے کہا فَأَيُّ رَسُولٍ قُتِلَ الَّذِينَ كَانَ مُحَمَّدٌ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، کس رسول کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا؟ پیغمبر محمد ان کے سامنے موجود تھے۔ جب پیغمبر ظاہر تھے، ان کے درمیان موجود تھے، تو کس رسول کو ان یہودیوں نے قتل کیا تھا؟ اور پھر پوچھا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيسَىٰ رَسُولٌ، ان کے درمیان اور عیسیٰ کے درمیان کوئی رسول تھا ہی نہیں۔ انما رضو قتل اولئک فسموا قاتلین، کیونکہ یہ سب کے سب راضی تھے ان کے قتل سے، اس لیے ان کو خدا نے، قرآن نے قاتلین میں شمار کیا ہے۔ یعنی وہ یہودی جو پیغمبر کے سامنے موجود تھے وہ راضی تھے نبیوں کے قتل سے، اس لیے قرآن نے انہیں قاتل کہا ہے۔ تو اب مولا نے کہا کہ تم کوفے جا رہے ہو، تم نے قاتلین کو دیکھا یا نہیں؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ جو وہاں موجود تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ شرکت کیا تھا یا جنہوں نے قتل کروائے تھے، نہیں، جتنے بھی راضی ہیں اس فعل سے وہ سب کے سب قاتلین میں شمار ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ کس طریقے سے یہ قرآن کی سنت ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس بات کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کیسے شامل کر لیا، نہیں، قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر جرم پہ راضی ہو تو بھی تم شریک جرم ہو، اور جو بدلہ انہیں ملے گا وہی بدلہ انہیں بھی ملے گا جو راضی ہیں۔ عزیزان گرامی، ابن ابی الحدید میں شرح نہج البلاغہ میں جو گفتگو کی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، لیکن مولا کے جو کلمات وہاں پر ہیں، خود مولا نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے کہ اگر آپ نے شرکت بھی کیا ہے اور شرکت نہیں بھی کیا ہے، راضی ہیں فقط، اگر کسی اچھی چیز پہ تو اس میں اچھائی میں شریک ہے، اور خدا نخواستہ اگر برائی میں تو برائی میں شریک ہیں۔ اور پھر مولا نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، 201 نمبر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اٹھا کے دیکھیے کہ ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، اے لوگو اس بات کو جان لو کہ انما یجمع الناس، اگر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو لوگوں کا اکٹھا ہونا کس بنیاد پر ہے؟ معیار اور ملاک اور بیس کیا ہے اس کا؟ یہ ہے کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا ہے، اور رضا والسخط، جس چیز سے ہم راضی ہیں اس چیز میں ہم بھی شریک ہیں، جس چیز سے ہم ناراضی ہیں اس چیز سے ہم بھی دور ہیں، الگ ہیں۔ اور پھر مولا نے فرمایا قرآن کی قرآنی آیات، دیکھیں کیا تعلیم ہے ہمارے لیے، قرآنی واقعات سے لا کر ہم کو سبق سکھا رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں انما عقر ناقۃ ثمود رجل واحد، جناب سمود کے ناقے کو، اونٹنی کو اگر کسی نے مارا تھا، اس کے پیروں کو کاٹا تھا، تو وہ ایک آدمی تھا۔ اونٹنی کو کاٹنے والا کون تھا؟ ایک آدمی تھا۔ یہ مولا کائنات کا خطبہ ہے، 201 نمبر خطبہ نہج البلاغہ میں دیکھیے، مولا فرما رہے ہیں رجل واحد فَأَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، اللہ نے ان سب کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ایک آدمی نے جرم کیا تھا، خداوند عالم نے پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ معیار یہ نہیں ہے کہ کام کس نے کیا، معیار یہ ہے کہ راضی کون ہے، کون ناراضی ہے۔ اگر ہم کسی کام سے راضی ہیں تو ہم اس میں شریک ہیں، اگر ہم ناراضی ہیں تو ہم اس سے دور ہیں۔
اور پھر مولا نے فرمایا لما عمو ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راضی ہو گئے اس کام سے۔ قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے کہا فعقروها فاصبحوا نادمین، فعقروها، ایک آدمی نے اس اونٹنی کا کام تمام کیا تھا، لیکن خدا کہہ رہا ہے فعقروها، ان سب نے کیا اس کام کو۔ یعنی خداوند عالم قرآن مجید میں جن آیتوں کو پیش کر رہا ہے، کیا ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے؟ خداوند عالم ایک آدمی کے فعل کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سب نے اس کام کو کیا۔ فاصبحوا نادمین، وہ شرمندہ بھی ہوئے۔ فما کانا الا ان خارت ارضهم بالخسفہ، مگر یہ کہ زمین، یعنی وہ راضی ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی زمین نے ان کو امان نہیں دیا، زمین شگاف ہوئی اور زمین نے سب کو نگل لیا، یعنی سب کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے۔ اے میرے مالک خدا، تو خود جانتا ہے کہ ایک ہی نے عذاب کیا تھا، نہیں کیا ایک ہی نے تھا، لیکن شریک جرم سب ہیں، سب راضی تھے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا وخوار السکت المحمات فی الارض الخوارہ، اور کیسا زمین نے ان کو اگل لیا، نگل لیا، ایسا مٹا دیا جیسا کہ مٹانے کا حق تھا۔ یعنی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جو بھی کسی کے فعل سے راضی ہے اس جرم میں شریک ہے۔ اور یہ مولا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، عجیب بات ہے، قرآن مجید کے واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کا تو انکار نہیں کر سکتے، قرآن کی آیت کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ جو قرآن اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے اسی قرآن کی آیت کو پیش کیا ہمارے مولا نے، کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے۔ یہ طرح طرح کے الزامات جو مذہب امامیہ پر لگائے جاتے ہیں کہ ان کا قرآن الگ ہے، ان کا 40 پارے کا قرآن ہے، ان کا فلاں قرآن ہے، یہ سب باتیں سب گھسی پٹی دور جہالت کی تھی۔ اگر آج آپ کے سامنے کوئی اس باتوں کو کرے تو صرف ایک بات کہیے کہ میں یہیں بیٹھا ہوں، تم جاؤ کسی شیعہ مسجد سے، کسی شیعہ محفل سے، کسی شیعہ امام باڑے سے ایک قرآن اٹھا کے لاؤ، دیکھو ہے کیسا ہے۔ صرف ایک بات کہہ دیا، اصل دلیل لانے کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کہ تم کسی بھی شیعہ سے جا کے قرآن مانگ کے لے آؤ، دیکھ لو کیسا ہے۔ ارے جو قرآن پوری دنیا اسلام میں موجود ہے وہی ہمارے پاس بھی قرآن موجود ہے، انداز الگ الگ ہے۔ تم کچھ آیتوں سے استدلال کرتے ہو، ہم قرآن کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں۔ ارے شریک جرم وہ بھی ہے کہ جو راضی ہو جرم سے، ہم نے نہیں استدلال کیا، ہمارے مولا نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ سمود کے ناٹقے کو، اونٹنی کو کاٹنے والا ایک آدمی تھا لیکن سب پوری قوم اس میں شامل تھی۔ خداوند عالم نے تمام قوم پر عذاب نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ اگر ایک انسان سے جرم ہو رہا ہے، اگر شریک سب ہیں تو سب اس میں شامل ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، غور فرمایا آپ نے کہ یہ جو عمومیت ہے کہ ہر ایک کو اس میں شامل ہے، ہر ایک پر، ہر اچھائی میں ہر ایک شامل ہے، ہر برائی میں ہر ایک شامل ہے، اس کا معیار کچھ اور نہیں ہے، اس کا معیار صرف اور صرف راضی ہونا ہے۔ بھائی جو فعل خود انجام دے رہا ہے وہ تو بدرجہ اولا، چاہے اچھا فعل ہو، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اس کا ثواب و عذاب جو بھی ہوگا اس میں شامل ہے۔ جن لوگوں نے سامان فراہم کیا، جس نے اس کام کو کرنے میں، جو اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے، جو لوگ اس کے مددگار ہیں، جو بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں وہ شامل ہے۔ لیکن خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو ہمیں سکھایا ہے کہ صرف بات یہیں پر آ کے ختم نہیں ہوتی ہے، قرآنی تعلیمات کو آگے بڑھاتے جاؤ۔ 500 سال کے واقعے کو دہرا کر تمہارے سامنے یہ بیان کر دیا، قوم سمود کے ناقے کو کاٹنے والے کی سیرت کو بیان کر کے یہ بتا دیا میں نے کہ دیکھو قرآنی تعلیمات پہ اگر چلنا ہے تو معیار یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کس نے کروایا، نہیں، جو بھی راضی ہے، جو بھی خوش ہے، جو بھی ناخوش ہے، وہ بھی اس میں شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً یہ معیار ہے۔ انشاءاللہ آئندہ شبوں میں اگر اللہ نے توفیق دیا اور حیات رہی تو عرض کریں گے کہ اس کے اور مسائل کیا ہیں اور ہم اس سے کیا کیا مسائل حل کر سکتے ہیں۔ حل آپ کے سامنے نہیں پیش کیا ہے، یہ صرف ایک قرآن کی دلیل کو پیش کیا ہے کہ یہ جنرلائزیشن، یہ عمومیت، یہ سنت تعمیم الہی، یہ عام ہونا، یہ قرآن کی سنت ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی سنت نہیں ہے۔
سورہ آل عمران کی 181, 182, 183 آیت کو ذہن نشین کر لیے، جس میں خداوند عالم نے اپنے زمانے پیغمبر کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کر کے ان کی پچھلے گناہوں کو یاد دلایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ سنت واقعاً خدا کی سنت ہے کہ جو جس چیز میں مدد کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور برعکس بھی ہے، الٹا بھی ہے اس کا۔ یقیناً آج چاند رات ہے، استقبال امام حسین میں ہم سب جمع ہیں۔ جن لوگوں نے یہ سوچا کہ فرش عزا یہاں بچھایا جائے وہ بھی ثواب کے حقدار، جن لوگوں نے مدد کیا وہ بھی ثواب کے حقدار، جو لوگ شریک بزم ہوئے وہ بھی ثواب کے حقدار۔ عزیزان گرامی، ہم آج استقبال کر رہے ہیں امام کا، ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی چاند نمودار ہوا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے دل آمادہ ہیں استقبال کرنے کے لیے، ہمارے جوان آمادہ ہیں، ہمارے بچے آمادہ ہیں۔ یہ کس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کہ کالے کپڑے پہن لو؟ کوئی ایک آدمی گھر کا بتا دے کہ آپ نے پریشر کیا ہو، آپ نے دباؤ ڈالا ہو کہ بیٹے کالے کپڑے پہنو، دوسرا کپڑا نہ پہننا؟ نہیں، یہ تو ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم کالا کپڑا پہن کے سوگ منانے کے لیے تیار ہیں، ہم استقبال کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزان گرامی ہیں، استقبال ایسا ہونا چاہیے کہ جیسی شان ہے۔ ہم دنیا کے استقبال کو دیکھتے ہیں، کم سے کم دنیا کے استقبال میں جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا ہی ہم اپنے مولا کے استقبال میں بھی عمل کر لیں۔ کیا ہماری شان یہی ہے کہ ہم جب کسی کے استقبال میں جاتے ہیں تو ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کی شان کے خلاف ہو؟ نہیں۔ جب ہم دنیا میں کسی کا استقبال کرنے جاتے ہیں، یقیناً آپ سب چاہے عمر کے جس اسٹیج پر بھی ہوں، جتنی عمر پہ پہنچ گئے ہوں، بچے اگر ہیں تو بچوں نے بھی جا کے استقبال کیا ہوگا کسی نہ کسی کا، اپنے بزرگ کا، کسی کا نہیں کم سے کم گھر والوں ہی کا کیا ہوگا، اسکول میں جا کے ٹیچروں کا کیا ہوگا، اور جو جوان و بزرگ ہیں انہوں نے نہ جانے کتنے استقبال پارٹی میں شرکت کیا ہوگا، لیڈروں کو کیا ہوگا، بڑے بڑے نیتاؤں کا کیا ہوگا۔ اور ہے ایک للک ہوتی ہے، ایک امک ہوتی ہے کہ جو ایک منصب پہ فائز ہے آدمی اس کی طرف جا کے دیکھتا ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، جاتا ہے انسان، سب نے استقبال کیا، لیکن انصاف سے بتائیے کیا کسی استقبال میں کسی جگہ جاتے وقت کبھی آپ نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم ایسا کر کے جائیں کہ جو آنے والا ہے اس کی شان کے خلاف کوئی استقبال ہو جائے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ اگر ہم کسی لیڈر کے استقبال میں جا رہے ہیں اور اگر کالا کپڑا لے کے چلے جائیں تو معلوم ہوا کہ نہ جانے کتنے پولیس والے ہم کو اریسٹ کر کے کہاں ڈال دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کالا کپڑا دکھا، پتہ چلا کہ نہیں، استقبال جانے والے کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کا کوئی عالم دین آ رہا ہو، نجف سے مرجع تقلید آ رہے ہوں، آپ استقبال کے لیے جا رہے ہوں، کس طریقے سے جائیں گے استقبال کرنے؟ ایئرپورٹ نزدیک ہے، سب اٹھ کے جا رہے ہیں، کون؟ مرجع تقلید آ رہا ہے، آج تک کبھی نہیں آیا ہندوستان، نجف سے۔ اور جب استقبال کرنے جا رہے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہن لیا، سج گئے، جوانوں نے اپنا چہرہ بھی صاف کر لیا، لڑکیوں نے اپنے نقاب و برقعے بھی اتار دیے، بڑا اچھا فیشن، کیوں بھائی؟ اپنے سپریم لیڈر کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، ہم کو جانا ہے۔ تو انصاف سے بتائیے کہ جب
ایئرپورٹ پر آنے والا وہ عالم دین، وہ مرجع تقلید، ان حالات میں ہم سب کو دیکھے گا، ٹھہرے گا، اترے گا، یا وہ اسی ایئرپورٹ کے اندر سے کہاں ہم کو لے کے چلے آئے؟ اس میں تو کوئی ایک ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہمارا استقبال کرنے کے لیے آیا ہو۔ یہ تو سب اسلامی شعونات اور اسلامی رعایات کے خلاف ہو رہا ہے، ہمیں ان کے درمیان نہیں آنا ہے۔ تو جو نائب امام ہے، جو نائب امام ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں برداشت کر سکتا، تو ہم کون ایک ایسا ہے جو اس فرش عذاب بیٹھا اور اسے یقین نہ ہو کہ ہمارا امام ہمارا مہمان ہے؟ ہم استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا استقبال کیسا ہونا چاہیے؟ اگر خدا نہ خواستہ کل تک ہمارے ہاتھ ہمارے پیر اٹھتے تھے گناہوں کی طرف، تو اب گناہ گار بن کے ہم فرش عذاب پہ نہ آئیں۔ اگر کل تک ہماری کانوں میں غیبتوں کی آواز آتی تھی، ہماری زبان سے برائیاں نکلتی تھیں، تو اب ہم اپنی زبان کو پاک کر لیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں، کیونکہ ہم غیبت اور چغلی کی گناہ کے ساتھ فرش عذاب پہ آئیں گے تو ہمارا مولا ناراض ہو جائے گا۔ اگر کل تک ہماری آنکھیں اٹھتی تھیں، ہم نامحرموں کو دیکھتے تھے، اگر کل تک پردے کا ہمیں خیال نہیں تھا، تو یہ سوچ لے کہ ہمارا امام آ رہا ہے، راضی ہو جائیں تو ہماری مائیں بہنیں پردے کا خیال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس میں جس سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ ہم سے منہ موڑ کر چلا جائے۔ استقبال شایان شان ہونا چاہیے، استقبال ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا ہمارا امام چاہ رہا ہے۔ یقیناً آج ہم استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کس کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اپنے امام کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا امام استقبال کرنے کے لیے ہم اس کا بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آ رہا ہے، جس کا دلوں میں ہم نے روضہ بنا رکھا ہے، جس کی آنکھوں میں ہمارے تصویر چھائی ہوئی ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آزاداران مظلوم، ارے میرے جوانوں اور میرے جوان بچیوں، کبھی ہمارے اوپر یہ گناہ کا پردہ نہ آ جائے کہ ہم اس آنکھوں سے امام کو نہ دیکھ سکیں، سارے دن ساری رات عزاداری کریں لیکن ہمارے نزدیک امام نہ آنے پائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے دن سے ہی ایسا ارادہ کر لو کہ اگر ہمیں 10 دن عزاداری میں آنا ہے تو ہمیں کسی کام کے قریب ایسے نہیں جانا ہے کہ جس سے ہمارا خدا راضی نہ ہو، جس سے ہمارا امام راضی نہ ہو، جس سے ہماری شہزادی جو فرش عذاب پہ آ کے ہمارے آنسوؤں کے قطرے جمع کرتی ہیں وہ راضی نہ ہو۔ اجرکم اللہ، کون ہے آپ میں ایسا کہ جو اس فرش عذاب پر آیا ہو اور یہ سوچ کر آیا ہو کہ ہمیں امام کے پاس نہیں جانا ہے؟ نہیں، آپ سب امام سے ملنے آئے ہیں، امام کا استقبال کرنے آئے ہیں اور امام کے اوپر رونے آئے ہیں تاکہ شہزادی کے رومال میں چند قطرے آپ کے بھی جمع ہو جائیں، محشر میں شفاعت کے لیے کافی ہو۔ آزاداران مظلوم، محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے، یا ہو سکتا ہے نکل بھی چکا ہوں، لیکن ہم فرش عذاب بچھا کر بیٹھ گئے، زہرا کے لال کا زہرا کو پرسا دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ ارے یہ فرش عذاب، یہ مجلس عذاب، یہ مجلس عذاب ہماری ایجاد کی ہوئی نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرش عذاب کب بچھا تھا؟ ارے جب حسین نہیں آئے تھے تب یہ فرش عذاب بچھا تھا۔ اے عزادارو، کہ جس وقت جناب آدم کا توبہ قبول ہو رہا تھا، جبریل آئے اور وہ کلمات کی تعلیمات دیا، فتلقى آدم ربه بالکلمات، جب کلمات کو سیکھا تو وہ کلمات کچھ اور نہیں تھے۔ پہلا نام محمد کا تھا، دوسرا نام علی کا تھا، تیسرا نام فاطمہ کا تھا، چوتھا نام حسن کا تھا، پانچواں نام حسین کا تھا۔ جس وقت حسین کا نام آیا تو آدم کے دل میں ایک غم سا آیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ جبریل کی طرف مڑ کے کہا، اے جبریل، یہ نام کیسا ہے کہ ہمارے آنکھوں میں نم آ گئی، ہمارے غم کا بادل چھا گیا؟ جبریل نے آواز دیا، اے آدم، یہ وہ انسان ہے کہ جو پورا واقعہ کربلا دہرا دیا۔ آدم رونے لگے، عزاداران مظلوم، آدم رونے لگے، اور اس کے بعد یہ وہ سب سے پہلا موقع تھا کہ جس وقت ابو البشر آدم نے رو کر حسین پر فرش عذاب بچھایا۔ ایسا نہیں ہے، کیا
کیا نبی نے اہتمام نہیں کیا؟ ارے جس وقت حسین کو آپ محوے پیار تھے، اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھے، اس وقت جبریل آئے اور آ کر آواز دیا، اے رسول اللہ بہت پیار کرتے ہیں اس سے۔ ہاں، اب جو جبریل نے پورا واقعہ سنایا تو عزاداران مظلوم رسول اللہ رونے لگے۔ اب جو اتنا گریہ کیا کہ بوش غش میں آپ جب غش سے ادار ہوئے تو جناب ام سلمہ نزدیک آئیں، اور آنے کے بعد اے رسول اللہ معیوب کی گئے، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ اے میرے حضرکم اللہ عزاداران مظلوم، بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی۔ جس وقت رسول اللہ نے جناب سلمہ کے اس سوال کو سنا، اے رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا، تو اس وقت آواز دیا، اے ام سلمہ سنو میں نے کیوں گریہ شروع کیا، اور اس کے بعد آواز دیا، ارے یہ میرا شہزادہ حسین میری آغوش میں لیٹا تھا، جبریل آئے، انہوں نے پوچھا اور کہا کہ بہت پیار کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، کہا ہاں۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کو مجھے سنا دیا، ارے واقعہ کربلا کو میرے سامنے پیش کیا، واقعہ کربلا کا پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد میدان کربلا کو مجھے دکھا دیا۔ اے ام سلمہ میدان کربلا دیکھنا چاہتی ہو؟ دیکھو، رسول نے ایک اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، ام سلمہ نے میدان کربلا کو دیکھا، رسول نے بتایا کون کہاں شہید ہوا، آواز دیا، اے ام سلمہ میرا لاڈلا حسین اس نشے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ سننا تھا، ام سلمہ نے سر کو پیٹا، آواز دیا، اے رسول اللہ ارے کیا یہ سب ہمارے سامنے ہوگا؟ کہ نہیں میرے سامنے تو نہ ہوگا لیکن تم موجود رہو گے، ارے میں کربلا میں رہوں گی۔ آواز دیا، نہیں ام سلمہ۔ رسول نے ایک مٹھی خاک اٹھایا، ام سلمہ کے حوالے کیا، اس کو شیشی میں رکھو، ارے تمہارا لاڈلا تمہارے پاس نہ ہوگا، تمہیں خبر شہادت یہ مٹی دے گی، ارے جس وقت تم دیکھنا اس مٹی میں خون آ گیا اس وقت سمجھ جانا تمہارا لاڈلا مارا گیا۔ اے آزادارو، عصر عاشور ام سلمہ خواب میں تھی، اب جو خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ سر کے بال کو بگڑائے ہوئے، آواز دے رہے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا لاڈلا مارا گیا۔ اتنا سننا تھا کہ ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی اور قریب گئی، اب جو اس شیشی کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ اس میں تازہ خون مار رہا ہے۔ اب جو اس تازہ خون کو دیکھا، ام سلمہ نے سر کو پیٹا، حسین کا ماتم کرنا شروع کیا، لوگوں کو خبر دیا حسین قتل کر دیا گیا، فرزند رسول مارا گیا۔ ارے رسول نے ایسا انتظام کیا تھا، حسین عصر عاشورہ میں کربلا میں شہید ہوئے، ادھر مدینے میں رسول کے گھر میں ام سلمہ نے فرش اعزاز بچھایا، حسین کا ماتم کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے حسین کا ماتم رسول کے گھر میں ہوا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ إلهي بحق الزهراء وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا تجھے قربانی حسین کا واسطہ، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما،
خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو شیعان حیدر کرار مصیبتوں میں ظلم میں پریشان ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، شام میں، پاکستان میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، خدایا ان تمام مسلمانوں کو، تمام شیعوں کو محفوظ فرما۔ خدایا ان کے دشمنان جو قابل حمایت نہیں ہو، خدایا ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، مقدس روزوں کو، مقدس بارگاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً خدایا شام کے روزوں کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہماری محبت اہل بیت کا واسطہ، خدایا ہمیں ان بارگاہوں کی بار بار زیارت سے شرف سے نواز دے۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ خدایا جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا جو تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو جہاں بھی ہیں، جس لباس میں ہیں، خدایا ان سب کی حفاظت فرما۔ خدایا علماء کرام مراجع تقلید کو امام زمانہ کے سائے میں محفوظ رکھ۔ خدایا جو کچھ ہم نے مانگا ہے، نہیں مانگا ہے، تو جانتا ہے۔ خدایا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ خدایا محرم کا آغاز ہو رہا ہے، خدایا ہمیں حسین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں سچا حسینی بنا دے۔ خدایا ہم ایسے حسین کی خدمت کر سکیں کہ ہمارا امام زمان ہماری خدمت سے راضی ہو جائے۔ خدایا ہماری اول و آخر یہی دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔